وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. 29واں پارہ سورہ الملک، آیات مبارکہ 17 اور 18۔ ان آیات کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ الرحمن گزشتہ آیات جو غلط فہمی کی بنیاد پر پڑھائی نہ جا سکیں انشاءاللہ ان کی طرف پلٹیں گے۔ امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ کیا امنتم تم بے خوف ہوگے ہو، من فی السماء ان سے جو آسمان میں ہیں، ان یرسل علیکم حاصبا کہ وہ تم پر پتھروں والی آندھی بھیجیں، فستعلمون تو تم عنقریب جان لو، کیف نذیر فستعلمون تو تم عنقریب جان لو کیف نذیر کہ کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً کذب جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو کیسے تھا میرا عذاب۔ کیا امن یامن بے خوف ہونا، نہ ڈر ہونا، من فی السماء اس سے جو آسمانوں میں ہیں، ان یرسل کہ وہ بھیجیں علیکم تم پر حاصبا پتھروں والی آندھی، فستعلمون تو عنقریب تم جان لو، کیفا کیسے تھا، کیسے ہے یہ تھا، نذیر انذر ینذر انذار تنبیہ کرنا، ڈرانا، کیسے تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ اور یقیناً یہ بات گزر چکی ہے کہ بعض مفسرین نے بیان کیا جب اللہ تعالی 2 دفعہ تاکید کے الفاظ استعمال فرمائیں تو مراد اللہ کا قسم کھا کے بات کو بیان کرنا، تو معنی گویا کہ یہ ہوا، اور میں قسم کھا کے بیان کرتا ہوں، کون فرما رہے؟ اللہ جل جلالہ۔ کذب اور یہ بات بھی گزر چکی ہے، کذب جھوٹ بولا، کذب جھٹلایا، دوسرے کو جھوٹا کہنا۔
کذبا جھوٹ بولا، اس سے اسم فاعل ہے کاذب، جھوٹ بولنے والا۔ کذبا اس سے اسم فاعل ہے مکذب، کسی کو جھوٹا بنانے والا۔ الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فکیف کان نکیر، تو کیسے تھا میرا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ سبق میں ہم یہ بات پڑھ رہے تھے کہ اللہ مالک بہت بڑی قدرت، شان اور اختیارات والے ہیں۔ وہ اس بات پر قادر ہیں اور یقیناً قادر ہیں کہ وہ چیز جو انہوں نے انسانوں کو بطور نعمت عطا فرمائی، انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے اسی نعمت کو عذاب میں تبدیل کر دے، اور روزمرہ زندگی میں اس کے بہت ہی زیادہ شواہد اور واقعات موجود۔ گزشتہ سبق میں زمین کی نعمت اور اس کے عذاب کے بدلنے کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی گئی۔ آج آسمان یہ زمین والوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس بارے میں گزشتہ اسباق میں کچھ بات پڑھ چکے ہیں۔ دوبارہ آیت شریفہ 5 پہ توجہ فرما لیجیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ ہم پڑھ چکے ہیں قدر تفصیل سے خلاصہ۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے خوبصورت بنایا، شیطانوں کے لیے مارنے کا ان چراغوں کو ذریعہ بنایا، اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ آسمانوں کی بلندیوں پر جو ستارے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رہنمائی رکھی، لیکن یہی لوگ جب نافرمانی کریں تو آسمان کی جانب سے اللہ نے عذاب بھی رکھے ہیں۔ آج کے سبق میں عذاب کا ذکر ہے۔ کیا تم بے خوف ہو چکے ہو ان سے جو آسمان میں ہیں کہ وہ تم پر پتھروں والی آندھی بھیجیں اوپر سے آئے، تو پھر تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا ڈرانا کیسے تھا۔ اور یہ بات جو فرمائی اللہ کے لیے ناممکن نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آنے والی پتھروں کی آندھی کا نشانہ بننے والی قوم کا ذکر ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہے۔ سورہ القمر آیت کریمہ 34، 27واں پارہ، اللہ کریم نے فرمایا قوم لوط کے بارے میں، اور 33 میں قوم لوط کے جھٹلانے کا ذکر کیا۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط علیہ السلام کی قوم نے ڈرانے والوں کو جھوٹا کہا، تو کیا ہوا؟ انا ارسلنا علیہم حاصبا، یقیناً ہم نے
اور ارسلنا ہم نے، مراد یقیناً ہم ہی نے ان پر پتھروں والی آندھی بھیجی۔ اے لوگو، جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے یہ اللہ کے لیے ناممکن ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ یہی عذاب بھیج چکے ہیں۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، یقیناً ہم ہی نے ان پر پتھروں والی آندھی بھیجی، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کے آل، نجیناہم بسحر، سحری کے وقت ہم نے ان کو نجات دی، باقی سارے لوگ تباہ برباد۔ جو اللہ جبار و قہار قوم لوط کو پتھروں والی آندھی سے نیست و نابود کر سکتے ہیں تو تمہارے سروں پر کون سے سرخاب کے پر ہیں؟ تم کاہے پر، تم کس بنیاد پر فخر کرتے پھر رہے ہو جو عذاب تم پر آیا؟ اگر تم نے اللہ کے رسول کے جھٹلانے سے توبہ نہ کی تو تم پر بھی عذاب آ جائے۔ اور اصحاب الفیل پر 30ویں پارے میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل پر اللہ پاک نے کنکریوں کے ذریعے ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ ان آیات میں اللہ کریم بہتر جانے کتنی ہی باتیں ہیں۔ انہی باتوں میں سے قرآن کریم میں اور اسی طرح احادیث شریفہ میں بشارتیں، خوشخبریاں بھی ہیں اور ڈرانا بھی ہے، اور دین کی دعوت میں یہ دونوں باتیں ہیں، خوشخبریاں بھی دینا ہے اور ڈرانا بھی ہے کہ اچھے اعمال ان کا بدلہ اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں، برے اعمال ان کی سزا اللہ کی طرف سے وعید اور اس کے بعد عذاب شدید ہے۔ تو جو شخص، جو بیٹی دین کی دعوت کا کام کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اسے دونوں طریقوں کا استعمال مناسب انداز سے حالات کے مطابق کرنا چاہیے۔ جہاں ڈرانے کی ضرورت ہو وہاں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، اور جہاں خوشخبری دینے کا تقاضا ہو وہاں خوشخبریاں سنائی جائیں۔ اور یہ بات اللہ کی توفیق سے پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ رب العالمین آسمانوں میں، آپ نے آیات شریفہ 16 اور 17 دونوں میں واضح طور پر سنا اور دیکھا اور پڑھا۔ کیا ہے؟ کیا تم ان سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہیں؟ پھر دیکھ لیجئے آیت شریفہ 16 میں بھی یہ الفاظ مبارکہ ہیں، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو ان سے جو آسمان میں ہیں؟ اور پھر آیت شریفہ 17 میں آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو ان سے جو آسمان میں ہیں؟ اور اللہ کریم جو فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اور اللہ اپنے بارے میں جو فرماتے ہیں ان سے زیادہ کوئی ان کو جانتا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو اتنا زیادہ سمجھدار نہ سمجھے کہ وہ
اللہ کی شان، اللہ کی عظمت اور اللہ کی صفات کو کسی اللہ سے زیادہ جان، ایسا سمجھنا بجائے خود بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اس بارے میں کتاب و سنت میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے کہ رحمان عرش پر بلند ہوئے۔ ایک تنبیہ یہ سنی جائے، عام تصور جو لوگوں میں پھیلا ہوا ہے یا پھیلایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب نہیں آئے۔ یہ بات درست نہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ اللہ پاک اس کے کہنے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس طرح عذاب نہیں آئے گا جس طرح کے پہلی امتوں پر آیا کرتا، اور تمام برے لوگ ایک ہی دفعہ نیست و نابود ہو جائیں۔ امت اسلام پر عذاب آئے گا اور آئے ہیں، لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے امت اسلام پر کہ جب عذاب آتا ہے تو تمام بروں پر نہیں آتا، ان میں سے کچھ لوگوں پر آتا ہے، کچھ برے بچ جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر چاہیں تو جس طرح ایک ہی وقت میں سب بروں کو ہلاک کرتے رہے، انہیں بھی کر دیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ بات ہے کہ امت اسلام پر آنے والا عذاب ایسا نہ ہوگا جو تمام بروں کو نیست و نابود کر دے۔ باقی امت اسلام پر قسم قسم کے عذاب آ رہے ہیں اور آتے رہے، یہاں تک کہ انسانی شکلوں کو تبدیل کر کے بندر اور خنزیر کی شکلوں کا بنانا، اس عذاب کا بھی روایات میں ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو، ہمیں اور ہمارے کنبوں کو تمام عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے آیت شریفہ 11 اور اس کے بعد والی آیات کی جانب، جو پہلے غلط فہمی کی وجہ سے نہ پڑھی گئیں، آیت شریفہ 11 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ اس سے پہلے والی آیت اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آیت شریفہ نمبر 10، اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لو كنا نسمع، اگر ہم سنا کرتے، او نعقل، یا سوچا کرتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم بھڑکنے والی آگ والے نہ ہوتے۔ یہ بیان تھا جہنمیوں کا جو اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا۔ اب اللہ پاک ان کے بیان کے بارے میں فرماتے ہیں، فاعترفوا بذنبهم۔ فاعترفوا الفاظ شریفہ کے معنی، پس انہوں نے اعتراف کیا۔ اعترف یعترف اعترافا، اعتراف کرنا، اسی سے معترف اپنی خطا کا اعتراف کرنے والا۔ اسی سے اردو میں بھی کہتے ہیں اعتراف کرنا، یعنی اپنی غلطی کو مان کر
بیان کرنا کہ میں نے غلطی کی، بذنبہم اپنے گناہ کا۔ کون سا گناہ تھا اس کا ذکر بھی اوپر آیت شریفہ 9 میں ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے۔ جب جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا۔ فکذبنا، تو ہم نے جھوٹا کہا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نے اس کی طرف پھر پلٹنا ہے۔ فاعترفوا بذنبہم، سو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ کون سے گناہ کا؟ کہ ہم نے رسول کو، ڈرانے والے کو کیا کہا؟ جھوٹا کہا۔ فسحقاً، پس دوری ہے، سحقاً دوری ہے، صاحب کا یسحق سے مصدر ہے سحقاً، یہ اصحاب السعیر، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ، اصحاب والے، پس بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے دوری ہے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں۔ اپنے خیال میں اپنے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی ضروری بات کا ذکر کرنے لگا۔ غلطی کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی خالی نہیں، لیکن غلطی کا اعتراف کرنا بہت مفید بات ہے۔ لیکن کب؟ یہ بات اس کی طرف میں اپنی اور آپ کی توجہ اچھی طرح مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ غلطی کا اعتراف کرنا بہت بڑی خوبی ہے۔ کب؟ ایک بیٹی لمبی زبان والی، خاوند کی نافرمان، سرکش، ماں باپ کی بات نہ سننے والی، سمجھانے والوں سے نفرت کرنے والی۔ اللہ کسی کی بیٹی ایسے نہ ہو، اجڑ کے گھر برباد کر کے باپ کے گھر آئے، معاملہ بگڑ گیا، تیر ہاتھ سے نکل گیا، اب کہنا شروع کیا میری غلطی تھی۔ تو کیا ہوگا؟ اس سے گھر سدھر جائے گا؟ دروازہ بند کر دیا، اب اس کے اعتراف سے کیا فائدہ ہوگا؟ اعتراف خوبی ہے۔ اس کے برعکس ایک بیٹی ہے، خطا ہوئی، اپنے کمرے ہی میں خاموش سے کہا ساری، ساس سے کہا ساری، ماں نے سمجھایا، باپ نے سمجھایا، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے روش کو بدلا۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے بات ختم ہو جائے۔ اعتراف مفید ہے اور یہ اللہ والوں کی راہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے قصداً نہیں،
اچھے ارادے سے پھل کھا لیے۔ اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ آئی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانب۔ ابلیس نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا۔ تنبیہ آئی جب میں نے کہا اسے سجدہ کرو جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر من، کہا میں اس سے زیادہ اچھا۔ غلطی کا اعتراف کرنا کیا ہے؟ بولیے خوبی ہے۔ کب؟ وقت پر، وقت گزرنے کے بعد۔ اب جہنمی اعتراف کر رہے ہیں، اس اعتراف کا کوئی فائدہ ہے؟ اچھی طرح میں آپ سب اعتراف کریں گے، اللہ پاک کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایسے حالات ہوں گے کہ چیخ چیخ کے اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، لیکن تب اعتراف فائدہ نہ دے۔ اب اعتراف کا اتنا فائدہ ہے، بندہ اعتراف کرے، سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ گناہ کو نیکی سے بدل دے، انتہائی زیادہ راضی ہو جائیں، رحمت کی بارش نازل فرمائیں، مالوں اولادوں میں برکت کریں، نہر و چالو فرمائیں، باغات بنا دیں۔ کتنا فرق ہے۔ اس لیے میں آپ ہوش کریں، اعتراف تو کرنا ہی، تو بجائے وہاں جا کے اعتراف کریں جس اعتراف کا نتیجہ کہ ابھی ہم سنیں گے، یہاں اعتراف کریں، یہاں اعتراف کی قدر ہے، بے حد و حساب قدر ہے، اور وہاں سنیے کیا ہوگا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ اور یہ دوری کا اعلان کن کی طرف سے ہے؟ اور جب اللہ کی طرف سے دوری کا اعلان ہو جائے تو اب اس پر شفقت کرنے والا کوئی کیسے ہو سکتا؟ اور کسی کی شفقت اگر ہے ہی نہیں، اگر ہو بھی تو اسے کیا فائدہ ہو؟ اگلی آیت کریمہ، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، الفاظ شریفہ کے معنی، یقیناً وہ لوگ، یخشون ربهم، خشیہ یخشا، ڈرنے والا، ربهم اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، بغیر دیکھے، لہم ان ہی کے لیے، مغفرت بہت بڑی مغفرت ہے، وَأَجْرٌ کبیر اور بہت بڑا اجر۔ واپس لوٹیے، بامحاورہ ترجمہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، ان ہی کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ یہی سبق کو روکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے آج جو سبق پڑھا گیا، پہلے آیات مبارکہ 17 اور 18 پڑھی گئیں۔ آیت شریفہ 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، کیا تم ان سے جو آسمان میں ہیں بے خوف ہو چکے ہو کہ وہ تم پر پتھروں والی آندھی بھیجیں، تو پھر تم جان لو کہ میرا ڈرانا یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈرانا کیسے ہے، اور تمہارے ساتھ تمہیں جس بات سے ڈرایا جا رہا ہے
یہ اللہ کے لیے کوئی ناممکن انوکھی اور اچنبھی بات نہیں۔ آیت شریفہ 18 میں بیان کیا کہ تم سے پہلے لوگوں نے چھٹلایا تو کیا ہوا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا عذاب کیسے تھا۔ اس کے بعد جو آیات کریمہ رہ چکی تھیں 11 سے 15 تک، ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ سبق میں انہی کے حوالے سے کچھ مزید گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی، سنی گئی، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کے لیے اپنی رحمت سے قبول فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، نیک حاجات کو پورا فرمائے، بیماریوں سے نجات دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔